بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی جلد پر مچھر کے کاٹنے سے جلن اور کھجلی والا جو دھبا یا نشان پڑتا ہے وہ دراصل کیڑے کے سلائیوا یعنی مچھر کی تھوک کے خلاف جسم کے ری ایکشن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ مچھر کے سلائیوا اور اس سے پیدا ہونے والی الرجی انسانی خون کو جمنے سے روکتی ہے، جس سے مچھر اپنی ضرورت کے مطابق خون پی لیتا ہے۔ دراصل مچھر کے لیے کاٹنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کا جبڑا اس مقصد کے لیے کھل ہی نہیں سکتا۔ اس کی سونڈ کے عین درمیان 6 عدد باریک ترین سوئیاں ہوتی ہیں، جنہیں سٹائلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ تیز خنجر جیسی سوئیاں مچھر کے نیچے والے ہونٹ کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ اپنی کارروائی کے دوران مچھر کا نچلا ہونٹ ایک طرف ہٹتے ہوئے انہیں راہ دیتا ہے اور سوئیاں شکار کی جلد میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ سوئیوں کے بنائے ہوئے زخموں سے مچھر کی تھوک انسانی جلد میں داخل ہو کر خون کو جمنے سے روکتی ہے اور وہ اپنی بھوک پیاس مٹا لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مچھر کی 3000 یا اس سے بھی زائد قسموں میں سے صرف چند اقسام ہی انسانوں اور جانوروں پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور ان میں سے بھی صرف مادہ یہ کام کرتی ہے، نر مچھر بالکل نہیں کاٹتا۔ مور کی دم اتنی خوبصورت کیوں ہوتی ہے؟ تم تو مور کی طرح مغرور ہو یا تمہیں مور جیسی خود نمائی کا شوق ہے؟ ایسے فقرے ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ یہ تشبیہ اس لیے دی جاتی ہے کہ مور اپنے پروں کی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے مختلف حرکتیں کرتا ہے۔ در حقیقت مور یہ سب مورنی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ مورنی کے پر اتنے خوبصورت نہیں ہوتے۔ خوبصورت داغ دھبوں والے پر مور کی دم کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اس کی کمر پر اگتے ہیں۔ مورنی سے قربت اور اس کا دل لبھانے کے لیے وہ اپنے پروں کو ایک شاندار پنکھے کی صورت میں پھیلا کر مورنی کے سامنے ٹہلتا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اپنے حسن اور مردانگی کا سکہ جمانے کے لیے وہ عملاً مورنی کے سامنے ناچ رہا ہوتا ہے۔ آرمی آنٹس یا لشکری چونٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ لشکری چونٹیوں کا اصل وطن افریقہ اور شمالی و جنوبی امریکہ ہے۔ یہ انتہائی سخت دل شکاری ہوتی ہیں۔ دوسری چونٹیوں کی طرح یہ بھی 10,000 سے لے کر لاکھوں کی تعداد تک اپنی کالونیوں میں رہتی ہیں۔ بھلے ہی دوسرے کیڑے مکوڑے اور مکڑیاں وغیرہ ہی ان کا پہلا شکار ہوتی ہیں، لیکن موقع ملنے پر یہ رینگنے والے چھوٹے جانوروں یا پرندوں کے ایسے بچوں کو بھی ہڑپ کر جاتی ہیں جو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ان کی کچھ اقسام مستقل ٹھکانوں میں رہائش رکھتی ہیں اور سرنگوں یعنی ٹنل کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر زمین پر ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ رات کے وقت شکار کرتی ہیں، جبکہ کچھ دن میں شکار کے لیے نکلتی ہیں۔ لشکری چونٹیوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو کچھ ہفتے شکار کرتی ہیں اور پھر کئی ہفتوں تک آرام کرتی ہیں۔ جب یہ سفر پر نکلتی ہیں تو لمبے فاصلے طے کرنے کے بعد ہر رات ایک نئی جگہ پر آرام کرنے کے لیے رکتی ہیں۔ جب ان کی ملکہ انڈے دے رہی ہو تو یہ اپنی نقل و حرکت یعنی اپنا سفر روک کر اسی جگہ پہرا دیتی ہیں جہاں ان کی ملکہ نے انڈے دیے ہوں۔ ان دنوں یہ بڑے بڑے گروپوں کی صورت میں درختوں کے کھوکھلے تنوں اور بعض دفعہ درختوں کی شاخوں پر اس طرح بسیرا کرتی ہیں کہ ملکہ اور ملکہ کے انڈے یا بچے درمیان میں ہوتے ہیں اور باقی سب چونٹیاں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی چھوٹی سی انفارمیشن ویڈیو۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔